یہ خبر ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مذاکرات کیے تھے موجودہ حکومت کے ساتھ، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ وہاں کی آزاد کشمیر کی حکومت ہے، ان مذاکرات کے نتیجے میں جو چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں ابھی تک وہ چیزیں تو ملی نہیں، لیکن کچھ ایکشن شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا ایکشن کہ جو 50 مین رہنما ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، جو ایکٹیو لوگ تھے، ان کے 50 کے قریب لوگوں کے نام ڈال دیے گئے ہیں نو فلائی زون لسٹ کے اندر، یعنی یہ لوگ اب پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر پائیں گے۔ ایئرپورٹ سے کسی جہاز میں بیٹھ کے چاہے عمرہ کرنا ہے، چاہے انہوں نے حج پہ جانا ہے، چاہے انہوں نے باہر کسی اور ملک میں جانا ہے، یہ لوگ اب پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر پائیں گے۔ ان کے نام ایجنسیوں نے ڈلوا دیے ہیں وزارت داخلہ کے ذریعے سے نو فلائی لسٹ کے اندر، تو اب یہ لوگ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر پائیں گے۔ پہلا قدم تو یہ اٹھایا گیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی باہر جانا بھی نہیں چاہتا۔ میری جب ان لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ایک کی کتابوں کی دکان ہے، اس کا سیزن لگتا ہی تب ہے جب بچوں کے اسکول کھلتے ہیں، نئی کلاسز آتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ اس کا وہ تاروں کا کام کرتا ہے، جو انٹرنیٹ کی تاریں ہوتی ہیں وہ یہ ڈالتا ہے، یہ لیڈر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور جو ہے اس کی کوئی اور بیکری ہے، یعنی یہ سارے دکاندار ہیں، تاجر ہیں، کوئی ادھر محلے میں کوئی ادھر رہتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، اس طرح کے لوگ ہیں جو سارے لیڈر ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے۔ ان کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ بڑا کاروبار کرتے، یا ملک سے باہر جانے کی ان کی حیثیت ہوتی تو پہلے چلے جاتے۔ آزاد کشمیر میں تو بڑا ٹرینڈ ہے باہر جانے کا۔ تو یہ غریب لوگ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے، کہتے ہیں نہ ہم نے باہر جانا ہے اور نہ ہمیں باہر جانے کا کوئی شوق ہے، ہمارا فوکس صرف اپنے کام کے اوپر ہے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا وعدے میں گارنٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان افسران نے دی ہوئی ہے جو بیچ میں پڑے ہوئے تھے، باقاعدہ گارنٹی ہے۔ تو 15 دن کے اندر اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو عوامی ایکشن کمیٹی پھر اس کے اوپر ایک ایکشن لے گی۔ پاکستان کے جو آزاد کشمیر سے باہر کے علاقے ہیں وہاں سے رپورٹیں اچھی نہیں آ رہی، بہت سارے لوگ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی حد تک ہمیں سلوک کیا جا رہا ہے۔ شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد اسلام آباد پولیس کی جانب سے تشدد بنائے جانے کی حد تک ہمیں سلوک کی خبریں واٹس ایپ گروپ کے اندر آڈیوز، اور یہ ساری چیزیں جو ہے گردش کر رہی ہیں۔ یہ ہے کیا؟ دیکھیں پولیس والے تو غصے میں ہوں گے، انہیں مار پڑی ہے آزاد کشمیر میں، مار پڑوائی ہے محسن نقوی وغیرہ نے اپنی گھٹیا پالیسی کی وجہ سے، یا وہاں موجود جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ایجنسیوں کے، انہوں نے مار پڑوائی پولیس کو کہ کیوں لے کر گئے وہاں پہ انہیں جہاں پہ ان کو سب کو آئیڈیا تھا کہ وہاں کے لوگ مختلف ہیں۔ اب اپنے طور پہ بھی اگر شناختی کارڈ دیکھ کر پولیس والے اس قسم کا رد عمل دے رہے ہیں تو یہ پاکستان میں اگر سیاستدانوں میں یا جو حکومت میں موجود لوگ ہیں لا کر بٹھائے گئے ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو وہ اس گھٹیا سلسلے کو رکوائیں۔ ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا آزاد کشمیر کے شہریوں کے حوالے سے کہ میرپور تھکیالہ کے 3 نوجوانوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے واپسی پر تشدد کا نشانہ بنانے اور کشمیر مرد آباد کے نعرے لگوانے کی خبریں سامنے تواتر کے ساتھ آئی ہیں۔ اب دیکھیں اگر اس طرح کے واقعات ہونے تو ان لوگوں کو سامنے آ کر بتانا چاہیے ایسا کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ اس طرح کی خبروں سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ احمد فرحاد صاحب نے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ سامنے آئے اور آ کر بات کریں ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ایسی خبریں پھیلانے سے معاملات جو ہے وہ مزید خراب ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ واقعات رپورٹ کریں تاکہ قانونی چارہ جوئی اور لایا عمل کا آغاز کیا جا سکے۔